اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 74، میثاق مدینہ۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان یعنی مہاجر اور انصار میں ایک معاہدہ کرایا جو مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک اور معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ میثاق، یہ عہد و پیمان، یہ ایگریمنٹ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا۔ یہود جو تھے وہ مدینہ کے اوریجنل باشندے نہیں تھے، یہ دراصل عبرانی تھے۔ یہ عرب میں پناہ گزین ہو گئے تھے، یہ عرب نہیں تھے، یہ رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر عرب میں آ گئے تھے اور پھر یہیں بس گئے۔ اور عربوں کا کلچر، عربوں کا رکھ رکھاؤ، عربوں کی تہذیب، عربوں کی زبان، ہر طرح سے اپنے آپ کو عربوں کے رنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو رنگ لیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے نام بھی عربی میں ہی رکھتے، عربوں میں شادی بیاہ بھی کرتے، لیکن ان سب کے باوجود وہ عربوں کو عزت نہیں دیتے تھے، اپنی یہودی قوم پر فخر کرتے، عربوں کو حقیر سمجھتے، عربوں کو امی کہتے، امی مطلب جاہل، بدھو، اچھوت، پسماندہ قوم سمجھتے تھے، عربوں کا مال جیسے چاہتے استعمال کرتے۔ ان یہودیوں میں مذہب کے نام پر کچھ نہیں دکھتا تھا، کوئی محنت نہیں دکھتی تھی، کوئی کام نہیں دکھتا تھا۔ ان کا دین جو دکھتا تھا وہ بس اس میں دکھتا تھا کہ فال کیسے نکالنا ہے، جادو کیسے کرنا ہے، جھاڑ پھونک کیسے کرنا ہے۔ تو ان سب کاموں کے لیے سارے مدینہ کے لوگ یہودی کے پاس آتے تھے۔ تو ان کی مدینہ میں جو روحانی قائد اور روحانی پیشوا کی امیج بنی ہوئی تھی، اسی لیے یہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل سمجھتے تھے، اور یہ تجارت میں بھی بڑے ماہر تھے، بڑے کننگ لوگ تھے۔ عربوں کی زمینیں، انہی کی زمین میں آ کر کے تجارت کرتے تھے، عربوں کے پاس، اور عرب کے لوگوں کو ہی ٹھگتے تھے۔ یہ سود خور بھی تھے، سودی نظام کا بھی جال پھیلا رکھا تھا۔ اسی سودی نظام کے جال میں پھانس کر عربوں کی زمینیں، کھیت، باغات سب گروی رکھوا لیتے اور چند سال گزرتے گزرتے اس کے مالک بن بیٹھتے۔ اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ان کے 70 کے قریب جو ان گرجا بولیں گے، کیا بولیں گے، گرجا تھے ان کے عبادت خانے تھے یہود کے، ان کے مشہور قبیلے تھے وہاں پر۔ ایسے رہ رہے تھے عرب میں جیسے یہ عرب کے باشندے اور عرب جو ہیں وہ غیر عرب ہیں۔ لڑائی جھگڑا کروانے میں، جنگ اور فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں عرب کے قبیلے کسی نہ کسی بات پر لڑ پڑتے ہیں تو ان کو بڑا مزہ آتا، یہ چاہتے کہ ان میں کبھی صلح ہو ہی نہ، یہ لڑتے ہی رہیں۔ اسی لیے ہر قبیلے کے پاس جاتے، انہیں کسی نہ کسی بات پر ان کے خلاف بھڑکاتے، آگ لگاتے رہتے، اور پھر قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ کر عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے۔ مدینہ میں ان کے 3 بہت ہی مشہور قبیلے تھے، مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں۔ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ایک تھا بنو نذیر، اور ایک تھا بنو قریظہ۔ جو بنو قینقاع تھا یہ مدینہ ہی کے اندر میں تھا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ سے تھوڑے ہی دور باہر کی طرف یہ ان کا قبیلہ تھا۔ تو ان یہود کی جب ہم لوگوں نے ساری خوبیاں سنی، خوبیوں کو سن کر ہمیں سمجھ ہی میں آ گیا کہ یہ کیسے اسلام کا ساتھ دیتے۔ اسلام کی دعوت تو ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض اور دشمنی کی آگ بجھاتی تھی، حلال کھانے کی پابند بناتی تھی، ایمانداری برتنے کی تعلیم دیتی تھی۔ یہود کو تو اسلام کی دعوت سے ڈر لگ رہا تھا کہ مدینے کے سارے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور پھر ان کے پنجوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے، ان کی تجارت، ان کا بزنس سب ٹھپ ہو جائے گا، ان کا سارا سودی کاروبار اور سودی نظام جس پر ان کی مالداری کی چکی گھوم رہی تھی سب پر تالا لگ جائے گا۔ اور یہ اندیشہ بھی انہیں ان کی نیند اڑائے ہوئے تھا کہ کہیں یہ مدینہ والے جاگ گئے اور سودی مال کے سلسلے میں حساب مانگنے لگ گئے تو وہ زمینیں اور باغات جو یہود نے بلا عوض چالاکی سے حاصل کیا تھا واپس نہ لے لیں۔ اسی وجہ سے مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت دشمنی ہو گئی تھی، لیکن یہ اپنی دشمنی کو اندر ہی اندر چھپائے ہوئے تھے، یہ چھپ کر وار کرنے والے انداز کو اپنائے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی جھگڑے کا اظہار نہیں کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور ایک نظام کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد مضبوط کر لی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بھی تعلقات کا قانون بنایا تاکہ ساری انسانیت امن و سلامتی اور برکتوں کی سعادت حاصل کر سکے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، یعنی میثاق مدینہ کیا۔ اس کی بھی کئی شقیں تھیں، کئی کلازز تھے۔ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا وہ کیا تھا، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے جتنے بھی مومن مسلم ہیں وہ ایک الگ ہی امت ہیں،
دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی، اور مشرک فدیہ اور دیت میں سارے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ ظلم کے خلاف سب ایک ساتھ آواز اٹھائیں گے، چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی مومن کے خلاف کسی بھی اسلام کے انکاری کی مدد نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر کوئی کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا، بلڈ منی، لیکن اگر مقتول کا ولی راضی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور یہود کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، اس کے خاص نکات یہ ہیں کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، یعنی ایک قوم ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا۔ جو کوئی بھی طاقت، باہر کی کوئی بھی طاقت، اس جتنے بھی لوگ ایگریمنٹ میں شامل ہیں، ان سے اگر کوئی جنگ کرے گا یا مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا، سب اس کے خلاف آپس میں مدد کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ اور اس ایگریمنٹ کے جتنے بھی شرکا ہیں ان کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد مدینہ میں کسی بھی طرح کا ہنگامہ، قتل و غارت گری حرام ہوگی، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس قرارداد کے ذریعے مدینہ کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد، خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔